السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے ثواب جاریہ کے کاموں میں تعاون ضرور کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام مکی سورت، اور یہ وہ سورت ہے جو ایک ہی گو میں نازل ہوئی۔ سیدنا عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ پوری سورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ سیدنا معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے اور میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، اور وہ بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں چٹک ہی جائیں گی۔ تو اس سورت کا جو مضمون ہے وہ شرک کا خاتمہ ہے اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت ہے۔ عقیدہ آخرت کی پھر تبلیغ بھی ہے اس میں، اور غلط خیالات کی تردید بھی ہے اس میں۔ جاہلیت کے سارے جو تہمات تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ختم کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کے جواب بھی ہیں اس میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی جو کوششیں تھیں ان کے اوپر ایک تسلی کی کیفیت بھی ہے اس میں۔ تو سورۃ الانعام کا خلاصہ عقیدہ توحید کی درستگی اور عقیدہ آخرت کی یقین دہانی ہے۔ سیدنا انس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں سورۃ الانعام نزول کے حوالے سے جب نزول ہوا تو اس وقت سورۃ الانعام کے نزول پہ فرشتوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر عظیم گروہ نازل ہوا ساتھ اس کے، جس نے مشرق اور مغرب کا افق بھر گیا تھا جس سے، اور ان کی تسبیح کی آواز میں ایک زبردست گونج تھی، سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ واحد صورت ہے جو ایک سٹیچ میں اتری۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کا کلمہ ہم خوب سے سورۃ الفاتحہ میں پہلے سمجھ کے آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری خوشنودی، تعریف اور اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف اور اس کی ثنا اس کلمے میں ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، اور کیوں تعریف؟ کیونکہ اس نے روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ روشنی سے مراد یہاں پہ اسلام کا نور ہے، ٹھیک ہے، اور ظلمات سے مراد یہاں پہ جہالت ہے۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ مشرکین مکہ کو نا آخرت سے بڑی وہ کہتے ہیں نا ایک تکلیف تھی، یا ان کا عقیدہ آخرت پہ جم نہیں رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آخرت کا ایک کنسیپٹ ہمارے لیے بڑا عجیب ہے کہ ہم جب مر کھپ کے ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ تو یہاں پہ مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جو آسمان و زمین کا خود رب ہے، مالک ہے، دن کو نکالتا ہے اور رات کو لاتا ہے، اور
اسی کے حکم سے آفتاب و مہتاب جو یعنی سورج اور چاند نکلتے ہیں، تو کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ تمہیں دنیا میں لانے کے بعد دوبارہ تمہاری آخرت میں تمہیں اکٹھا کر دے؟ مگر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہوئے ہو. شک کے ساتھ تو کوئی چیز بھی پوری طرح انسان حاصل نہیں کر سکتا. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب کا حال وہ جاننے والا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب وہ واقف ہے. تو شک سے دلوں کو پاک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کی پوری بات سمجھ آ جاتی ہے بندے کو. جب شک دلوں میں، جیسے برتن پہلے سے آلریڈی بھرا ہو تو اس میں کچھ جائے گا؟ نہیں جائے گا. اس برتن کو پہلے سے، بھرے ہوئے برتن کو پہلے سے خالی کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح ہمارے دل میں اگر کوئی شکوک و شبہات آتے ہیں تو ان کو پاک کرنا پڑے گا، ان کو وہاں سے خارج کرنا پڑے گا. ان کی ہمیں ایک وہ ریمیڈی لینی پڑے گی کہ ان کو ہم فارغ کیسے کریں، اپنے دلوں سے پاک کیسے کریں، تاکہ اسلام جو ہے یا ہدایت نامہ جو ہے یا قرآن جو ہے پورے کا پورا سمجھ آ جائے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب کا حال جانتا ہے. جو برائی اور بھلائی تم کماتے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے. لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے ہیں عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچنے والی ہیں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ تھا. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کی تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری دور کی قوموں کو اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلنا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں چھوڑ کے ہم سے بہتر لوگوں کو ہمارے ساتھ اوپر اپنے دین کی پرورش کے لیے یہاں پہ دنیا میں لے آئے گا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے نا ہم، تو لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے انکار حق کرنا تھا انہوں نے انکار ہی کرنا تھا اور یہ کہنا تھا کہ یہ تو صریح جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ دیکھیں نا، ماننے والوں کی کوئی اینڈ ہے؟ ایک کے بعد ایک توجیہ، ایک کے بعد ایک آبجیکشن. کہتے ہیں وہ کہ نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک تو پھر فیصلہ ہی ہو چکا. پھر فرشتے تو تب آتے ہیں جب کیا کرنا ہوتا ہے، حساب کتاب صاف کرنا ہوتا ہے. فرشتے جب اترتے ہیں نا تو قومیں دنیا میں بستی نہیں ہے، مٹ جاتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر فرشتے اتارنے ہوتے تو پھر تمہارا نشان نہ ہوتا یہاں پہ. تب بھی انسانی شکل میں ہی اتارتے ہیں، اور اتارنے بھی ہوتے تو یعنی تمہیں پتہ بھی نہ چلتا پھر کہ یہ انسان ہے کہ فرشتے ہیں. اور اسی طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ مبتلا ہیں. شک جو ہے نا وہ ساری بیماریوں کی، ایمان کے مقابلے میں ساری بیماریوں کی جڑ ہے، جو انسان کو کامیاب ہونے سے مانع ہونے والی ایک خامی ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا. یہ تسلی ہے اب اپنے پیارے نبی کے لیے، کیونکہ انسان ہے نا، ہم لوگوں کی باتیں، انسانوں کو جتنا بھی بڑا ہم جگرا بڑا رکھیں، دل کو مضبوط رکھیں اور اللہ پہ توکل رکھیں. اور انسان جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ توکل تھا اپنے رب پر، سب سے زیادہ معصوم تھے، سب سے زیادہ صاف دل تھے، سب سے زیادہ لوگوں کے خیر خواہ تھے. تو کڑوی کے سلی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو اپنے بول کو ہمیں چیک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسروں کے لیے جو بول بولتے ہیں نا، سم ٹائم بڑے غلط بول دیتے ہیں. کیسے کوشچن کرتے ہیں. کسی کی شادی ہوئی ہے، 2-4 سال گزر گئے، بچے نہیں ہوئے، ابھی تک نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ علاج نہیں کروایا، چیک نہیں کروایا. آپ کو کیا لگے ان کے اندر تو پہلے یہ پتہ نہیں کتنی فکریں تھیں جس میں آپ نے نمک چھڑک دیا ایک ایک کر کے. اسی طرح کسی بچے کی شادی ٹائم پہ نہ ہو جائے، کیا ہوا تمہیں ابھی تک رشتہ نہیں ملا؟ نہ لڑکیوں کو لوگ معاف کرتے ہیں نہ لڑکوں کو معاف کرتے ہیں. اتنی بے غیرتی کے ساتھ یہ کوشچننگ کرتے ہیں کہ انسان کہاں جائے پھر.
تو دل کو ہرٹ تو ہوتا ہے نا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جو ایک اتنے امین اور صادق اور صاف دل انسان تھے، اور ان کو کبھی کہانت، کبھی جادو، اور کبھی کہتے ہیں نا جس کے ہوش گم ہوئے ہوں، اف مجنون، کیسے کیسے القابات جو دے رہے تھے وہ لوگ. تو کیا جو سچا انسان ہوتا ہے بھلے وہ اپنی سچائی کو دوبارہ وہ منا نہیں سکتا کہ دیکھو میں ایسا نہیں ہوں، لیکن وہ دل پہ بات تو جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ اے نبی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں نا اس سے پہلے بھی کیا ان لوگوں نے. تو جن لوگوں کی یہ فطرتیں ہوتی ہیں نا وہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ایسے ہوتے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنے نامہ مال میں پتہ نہیں کتنوں کے دل دکھا دکھا کے برے ہو رہے ہیں. تو اس وقت مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنے اعمال پہ کنٹرول رکھنا چاہیے. ایسی باتیں لوگوں کے لیے، جو نعمت رب نے تمہیں بن مانگے دے دیے تم اس کا سوال دوسروں کے اوپر کوسچننگ کر کر کے ایسے کہتے ہو، تو نہیں کرنا چاہیے ایسے. تو اے نبی جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اس سے پہلے آپ سے پہلے بھی بڑے نبیوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھ لیں جھٹلانے والوں کا آخر انجام کیا ہوا ہے. اللہ کے نام ماننے والوں کو یاد ہے کوئی کون تھے؟ کتنے لوگ ہیں جو ابو جہل کو جانتے ہوں، ابو لہب کو جانتے ہوں. وہ تو علم حاصل کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے نا بدترین انسان کون تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جانتی ہے. اللہ کے ساتھ ہمیشہ ان کا نام لیا جاتا ہے اور بڑی عزت سے نام لیا جاتا ہے. اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تانے دے رہے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کی تو نسل کٹی ہوئی ہے، آپ کے پیچھے تو کوئی چلے گا نہیں، آپ کی تو بس ایک ہی جان ہے، آئی اور ختم ہوگی. اللہ نے کہا ان کی باتیں ان کے اوپر پڑے. ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے ذرا. قل للہ، یہ سب کہہ دیں گے اللہ کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کی ربانیت کو سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں. اس کے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا، اسی لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں میں تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا. قیامت کے روز تم سب کو ضرور ضرور جمع کرے گا. اور یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر دیا وہ انہیں نہیں مانتے. قل غیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ بھی ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں بھلا؟ اس رب کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے، جو روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہ میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں، اور مجھے یہی تاکید کی گئی ہے کہ میں کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں. تو بہرحال مشرکوں میں سے شامل نہ ہو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی ان کی باتیں سن سن کے اپنا ایمان اپنا خراب کریں. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن سے، اس کی سزا جو بھگتنے پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ کی بڑی ہی رحم ہے، اس پر اللہ کا بڑا ہی رحم ہوگا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. یعنی وہ دن آنے والا جو بڑا سخت ہے، اس کی سزا سے جو بچ گیا وہی دراصل رحم پانے والا ہے. اگر تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے گا، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا و باخبر ہے. ہمارا تو ایمان ہے نا، ہمیں کوئی نفع دے نہیں سکتا جب تک وہ نہیں چاہتا، ہمیں کوئی نقصان دے نہیں سکتا جب تک وہ نہیں چاہتا. ایک مومن کا یہی ایمان کا تقاضا ہے. اس کا ایمان ہمیشہ اس طرح تازہ رہنا چاہیے. کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوا چلی ادھر کو اور ہم فکر ہو گئے پتہ نہیں اس کا نقصان میرے گھر تک آ جائے گا، اس نے مجھے گھور کے دیکھا تھا، لگتا اب تو میں شام تک بیماری ہو جاؤں گی. نہیں، اپنا توکل بھروسہ اللہ پہ رکھیں. سم ٹائم لوگ اپنا ایمان اس وجہ سے خراب کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ گئی ہے مجھ پہ، اور فلاں نے جادو کر دیا مجھ پہ، اور صرف کیونکہ آپ نے ظن سمجھا، آپ نے اپنے گمان میں سمجھا یہ. اور اللہ تعالیٰ یاد رکھے، اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے ساتھ ہے. اگر ہم اس کو ایسے ہی گمان کرتے ہیں نا کہ کسی کے دیکھنے سے میں بیمار ہو جاتی ہوں، تو وہ واقعی پھر ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اسی میں ٹیسٹ رکھ دیتا ہے انسان کا. تو جب انسان کا توکل اس سے بڑھ کے اوپر چلا جاتا ہے اللہ کی ذات کو مضبوط پکڑنے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نکال بھی دیتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ سوار تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے لڑکے میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جس کو تم جو یاد رکھنا، اللہ تجھے پھر ہر چیز سے محفوظ رکھے گا۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں یا اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو یاد کرو پس تو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے، یعنی اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کو یاد رکھو، تمہیں اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، دوسروں سے نہ مانگو۔ اور صحابہ کرام تو کہتے ہیں نا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سے ہی مانگتے تھے۔ کتنی حقیر چیز ہے اگر ٹوٹ گئی، یہ نہیں کہتے تھے۔ اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھلان یہ دینا چاہیے تھا، اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں تو اب دے دیں۔ کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دلا دے۔ ہمارا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے جوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تو وہ ذات ہے جس کے دربار کے سامنے کوئی دربان نہیں بیٹھا ہوا ہے، کہ جس کے وسیلے سے ہم کہیں گے کہ اس سے سفارش دیں گے، دربان سے کہیں گے ڈور کھولو تو پھر جا کے اللہ سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، ڈائریکٹ رابطہ کریں، ڈائریکٹ رابطہ کریں۔ تو اسی طرح ہم بھی اچھا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کروا دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں یہ جو چیز ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دلوا دے۔ تو یہ نہیں، پھر بچوں کو بھی کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، اچھا ماما یہ نہیں کریے، اچھا میرے پاس اتنے پیسے، ہاں ٹھیک ہے میں کر سکتی ہوں، کر دوں گی۔ یہاں پہ بھی دیکھیں نا ہماری سوچ کیسی ہوتی ہے۔ ہم جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کو ہمیشہ سب سے پہلے پریفرنس دیتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ رابطہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا سب سے پہلے کہ تم صرف ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ دوسری کنڈیشن بتائی کہ اللہ سے مانگنا، کسی سے اور سے نہیں مانگنا، اور جب مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مدد مانگنا، اور جان رکھو سارا جہان میں مل کے تجھے کوئی نفع دینا چاہے، پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتا ہے جتنا اس نے چاہا۔ ہمارا تو ایمان ہونا چاہیے، کوئی ہم سے خیر خواہی کرتا ہے تو یقیناً اللہ کے اذن سے اس نے کی ہے، کیونکہ اس کا بڑا پن یہی تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں ہمارے لیے خیر خواہی ڈال دی۔ ہم نے کسی کے ساتھ کی ہے تو ہمارے اوپر اللہ کا یہ عنایت تھی کہ ہمارے دل میں اللہ نے خیر خواہی ڈالی کہ ہم کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں۔ تو یہاں فرمایا کہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، صرف اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے، اور سارا جہان مل کر بھی تجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو صرف اتنا ہی نقصان دے سکتا ہے جتنا رب نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھو قلم رکھ دیے گئے ہیں، سیاہی خشک ہو چکی ہے، یعنی یہ ساری باتیں بدل نہیں سکتی، تقدیر آلریڈی ہماری سخت ہو چکی ہے۔ سیدنا عمر کی وہ دعا یاد رکھیں ذرا، اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ کیا کہا تھا کہ یا اللہ تقدیر کا قلم تیرے ہاتھ میں ہے، اگر میرے نصیب میں خیر لکھا ہوا تو اس سے ثابت رکھ، اس کو مٹانا نہیں، تو اگر میرے نصیب میں کوئی غلط لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹا دے، کیونکہ قلم تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، تو جس کو چاہے مٹا سکتا۔ تو رو رو کے اس طرح کی دعائیں کرتے تھے۔ تو کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تقدیر میں جو اچھا برا جو لکھا ہوا ہے ہم رب سے رابطہ کیسے کریں؟ اگر اچھا لکھا ہوا ہے، ہدایت لکھی ہوئی ہے، اللہ اس کو ثابت رکھتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں ہماری نسلوں میں ہدایت رکھی ہوئی ہے تو اللہ اس کو ثابت کر دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ تو انہیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو بگاڑ کی تقدیر کا کوئی ایسا محرومی رکھی ہوئی تو اللہ اس کو مٹا دے۔ ہم تیری بندیاں بننا چاہتی ہیں، ہم تیرے لیے اخلاص والے کام کرنا چاہتی ہیں، ہم تجھے راضی کرنا چاہتی ہیں، ہم تجھے پانا چاہتی ہیں، تو ہماری مدد فرما، ہماری اولادوں کی مدد فرما، ہماری نسلوں کی مدد فرما، ہمیں اپنے رضا کے کاموں میں ثابت قدمی دے۔ آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، یا اللہ ہمارا یقین آخرت پہ کامل فرما دے، یا اللہ ہمیں مشکوک چیزوں سے بچا لے، یا اللہ شک والی چیزوں سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ جب تک بے شک دل شک سے پاک نہیں ہوتے ہدایت نہیں مل سکتی، یا اللہ ہمارے دلوں کو شک سے پاک کر دے، یا اللہ ہدایت کے فیصلوں میں ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے، یا اللہ ہمارا توکل اور بھروسہ مضبوط فرما، ہمارے ایمان کو کامل ایمان بنا دے، یا اللہ بے شک تیرے نفع دیے کے بغیر کوئی نفع دے نہیں سکتا، اور تیرے دیے نقصان کے بغیر کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، یا اللہ ہمارا اس ایمان کو مضبوط فرما دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اس معاملے میں سیکھنے سکھانے کے معاملے میں ہماری مدد فرما، اور ہمیں بہترین سے بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری کوششوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اس کوشش کو آخرت کے لیے توشہ بنا دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔